کل 8 مارچ یوم خواتین دنیا بھر میں ورکنگ وومن اور خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اس دن کی افادیت کے پیش نظر جہاں پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں مختلف پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں، وہاں حکومتی سطح پہ وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان بھر میں بسنے والی خواتین کو ایک نئے ماحول، نئے حالات، نئی صورتحال اور نئے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے گائیڈ لائنز اور پالیسیز واضح کی جا رہی ہیں۔ سب سے بڑے صوبے پنجاب میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں وومن امپاورمنٹ پالیسی جو خواتین کو معاشی، سیاسی، سماجی اور قانونی تحفظ فراہم کرے، اس پالیسی کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانے کا جو عمل ہے اس میں تیز ترین پیش رفت ہوئی ہے، اور دیہات کے اندر خواتین جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں، وہ خواتین جو مختلف کارخانوں میں کام کرتی ہیں، فیکٹریز میں کام کرتی ہیں، وہ ہماری ہوم بیسڈ ورکرز جو گھریلو ملازمہ کی حیثیت سے کام کرتی ہیں، ان سب کے جو بنیادی آئینی اور قانونی حقوق ہیں ان کا تحفظ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ایک وومن فرینڈلی قانون سازی کی طرف پیش رفت کرتے ہوئے منسٹر وومن ڈیولپمنٹ کو وہ روڈ میپ سامنے لانے کے لیے ہدایات دی ہیں، جس سے پنجاب بھر کے اندر بسنے والی ہماری ہنرمند بہنیں، بیٹیاں اور مائیں جو ہیں وہ ایک آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ میں اپنے اہل خاندان کا طاقتور اور مؤثر ہتھیار بن کے اپنے اس آئینی اور قانونی اختیار کو معاشی محاذ پہ یوٹیلائز کرنے جا رہی ہیں۔ اور یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سنت ہے جو تجارت پیشہ خاتون جو زر مبادلہ کما کے، تجارت سے پیسہ کما کے اسلام کے فروغ پہ خرچ کرتی رہیں۔ آج پاکستان جن چیلنجز سے گزر رہا ہے، مجھے چونکہ سیالکوٹ میں ہوتے ہوئے اپنی ان بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو جو مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اقبال کے شاہین جو آپ کے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، بیٹے ہیں، اس کے ساتھ جو اقبال کے اس مشن اور ویژن کی کسٹوڈینز ہیں وہ آپ لوگ ہیں، کیونکہ اقبال کا جو نظریہ ہے وہ ماں کی گود سے شروع ہو کے الٹیمیٹلی خودداری تک جاتا ہے، اور جو پہلی یونیورسٹی اور درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے، تو لہٰذا ماں کی گود سے اٹھنے والی یہ سوچ جو ہے یہی پاکستان کی تعمیر و ترقی کی ضامن بنے گی، اور پڑھی لکھی ماں جو ہے، ایک ہنرمند ماں،
ایک معاشی محاذ پہ مصروف عمل ہماری سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز کی آئینہ دار ماں جو ہے وہی پاکستان کی اس وقت ترقی اور خوشحالی کی حقیقی طور پہ ضامن ہے اور ہمیں فخر ہے ان پہ. لہٰذا جہاں ہم خواتین کو بااختیار بنانے اور مردوں کے شانہ بشانہ انہیں مواقع فراہم کر رہے ہیں، وہیں عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں حکومت پاکستان کی مدد سے پنجاب بھر کے دیہات کو شہروں کے برابر سہولتیں فراہم کرنا ہمارا کام ہے، اور دیہات کو شہر سے جو سہولت جس دونوں میں تفریق کرتی ہے وہ گیس اور بجلی ہے. تو آج گیس کی مختلف اسکیموں کا افتتاح کر کے جو خواتین کا کل یوم خواتین ہے، میں اپنے حلقے کی ان خواتین سے اظہار یکجہتی کرنے جا رہی ہوں، اور خواتین کے ساتھ جڑی جو گیس کی سہولت ہے وہ ڈائریکٹلی ان کا وقت بچاتی ہے، ان کی توانائیاں بچاتی ہے، ان کے وسائل بچاتی ہے، اور ان کو بر وقت جو ہے ایک ایسی سہولت جو ان کے زندگی میں بہتری لانے کا موجب اور باعث بنتی ہے وہ سوئی گیس ہے. اور انشاءاللہ وہ خواتین جو دیہات میں بستی ہیں پاکستان بھر میں جہاں جہاں بھی میری آواز سن رہی ہیں، وزیر اعظم پاکستان خواتین کی بہتری کے لیے ہر سطح پہ اس حکومت کے جو منصوبے ہیں اس میں آپ کو حصہ دار بنانا چاہتے ہیں اور اس کے فوائد آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. اب دوسرا جو اہم ترین اس پریس کانفرنس کا جز اور حصہ ہے کہ وہ پروپیگنڈا اور مسلسل سوشل میڈیا پہ پھیلائے جانے والا ایک بے بنیاد من گھڑت ایجنڈا اور بیانیہ جو نادان اپوزیشن کے ڈس انفارمیشن سیل سے جنم لے رہا ہے، اور جس کا مقصد پنجاب کے اندر افراتفری پیدا کرنا اور پنجاب کو سیاسی عدم استحکام کی طرف جھونکنا، یہ ان کی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ جو کل پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ ہوا، وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں جس طرح سے پی ٹی آئی کے ممبران نے پارلیمنٹ سے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دیتے ہوئے تقویت دی، یہ سیاسی یتیموں کا ٹولہ جو ہے انہیں وزیر اعظم کی یہ کامیابی ایک آنکھ نہیں بہا رہی، اور اس سازشی ٹولے نے پنجاب کا رخ کیا ہوا ہے. پنجاب کے اندر اس وقت پی ایم ایل این جس طرح سے دو واضح دھڑوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے، ایک دھڑے کی قیادت جو ہے اس وقت وہ جعلی راجکماری نے اسلام آباد میں ایک محفل سجا رکھی ہے اپنی قیادت میں، تو دوسری طرف خود ساختہ سلطنت رائے ونڈ کے جو مصنوعی ولی عہد ہیں انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر اپنی دکان سجا رکھی ہے. اور اس حالات میں ہمارے ایک سیاسی بلونگڑے کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ اسے دو دھر جا کے ان پہ بیٹھک کرنی پڑ رہی ہے، اور دونوں کو علیحدہ علیحدہ اعتماد میں لینا پڑ رہا ہے، اور یہ باور کروانا پڑ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس سیاسی قوت زیادہ ہے. اور جب وہ جعلی راجکماری کے پاس جاتے ہیں تو وہاں وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ
آپ کے پاس عددی اکثریت زیادہ ہے تو خود وہ جو تذبذب کا شکار ہیں وہ حکومت کو کس تذبذب میں ڈالیں گے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں کل کا جو وزیر اعظم کا اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد واقعہ ہوا اسلام آباد میں، پوری قوم نے دیکھا کہ جس طرح ننگی گالیاں، بد کلامی اور بد سلوکی پی ایم ایل این کی طرف سے کی گئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کے کارکنان کٹھے ہیں وہاں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ان کے سینوں پہ مونگ دلنے گئی، کس لیے گئی؟ اور جب آپ ان کے سینوں پہ مونگ دلنے کے لیے وہاں جائیں گے اور پی ٹی آئی کے کارکنان پھر آپ کے گلے میں پھولوں کے نہیں وہی ہار ڈالیں گے جس کی آپ مستحق تھے۔ لیکن یہ افسوسناک واقعہ ہے، کارکنان کو اشتعال دلانا اور پھر کارکنان کے ساتھ گتھم گتھا ہونا، یہ ہمارے سیاسی کلچر کے اندر عدم برداشت کی واضح تصویر ہے جس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومتی بینچوں پہ، ہمارے معاشرتی روایات ہیں، ہمیں ان سے سیاسی اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے، ہمارے بیانیے مختلف ہیں، ہمارے مورچے مختلف ہیں، ہمارا قیادت کا جو راستہ ہے وہ مختلف ہے، لیکن قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی بھی کارکن جو ہے اپنی سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز کو پامال کرے اور وہ اپوزیشن کی خواتین ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں ان سے اس طرح دست و گریبان ہونا پی ٹی آئی کا نہ شیوہ ہے اور نہ وزیر اعظم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ لہٰذا اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ میں نے سنی ہے ان کے سینئر لیڈرز کی ننگی گالیاں اور ان کی اس طرح کی واہیات قسم کی گفتگو جو ان کو بھی زیب نہیں دیتی ہے، انہیں بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور جس طرح کا سیاسی ٹیمپریچر اپوزیشن جعلی راج کماری کی قیادت میں اس کو پٹرول پھینک کے آگ لگا رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ لڑائی جھگڑے جن کو جعلی راج کماری اپنے والد اور بھائیوں کو باہر بٹھا کے قوم کے بچوں کو آپس میں دست و گریبان کرنے پہ تل گئی ہے، تو یہ کسی کے بھی فائدے کی جنگ نہیں ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ اس طرح کی تقسیم کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اس جنگ کو اگر آپ گلی محلوں میں لے گئے اور اس طرح سے سیاسی اختلاف کو ذاتی اناد میں بدل دیا تو پھر یقیناً کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہمیں سیاسی اختلافات کو سیاست کی جگہ رکھ کے اپنے اپنے نظریے پہ کھڑے رہ کے اپنے مخالفین کو بھی برداشت کرنا ہے، اور یہی توقع ہم کرتے ہیں کہ اپوزیشن بھی جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں ان کے جذبات کا بھی احترام کرے گی۔ دوسری بات جو یہاں آپ نے سنا اور دیکھا کہ ایک ٹاس جیتنے کے بعد جو ٹیم جو ہے وہ میچ جیتنے کے دعوے کر رہی تھی، سینٹ کی اس سیٹ پہ جس میں انہوں نے ٹاس جیتا، تو جب وزیر اعظم بیٹنگ کرنے آیا تو یہ گراؤنڈ سے بھاگ گئے، اور بعض دفعہ آپ کو سیاست میں مخالف کی گردن کاٹنے کی بجائے اس کی ناک کاٹ کر جو فتح
حاصل ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ کل وزیر اعظم عمران خان نے اعتماد کا ووٹ جو 2 ووٹ زیادہ لے کے اپوزیشن کی اور خصوصاً پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں کی جو ناک کاٹی ہے، جس کی وجہ سے یہ اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور انہیں کہیں منہ دکھانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے سوائے میڈیا کی سکرینوں پہ، اور اپنی اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے جہاں ان کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس کپتان کو للکارنا چاہیے تھا، یہ اس سے للکارنے کی بجائے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے للکارنے کی بجائے میڈیا کی سکرین پہ ہمیں للکارتے ہیں۔ تو میڈیا کی سکرین پہ للکارنا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو دوائی لینے گئے عدالتوں کے مفرور تھے، 1.5 سال ہو گیا ہے، وہ دوائی لے کے نہ واپس آئے ہیں اور نہ وہ ٹھیک ہوئے ہیں، اور کیونکہ وہ ٹھیک ہو کے پاکستان آنا چاہتے ہیں، تو 1.5 سال میں نہ انہیں دوائی ملی اور نہ وہ ٹھیک ہوئے، تو ہمیں 2.5 سال کا جو 73 سال کا گند ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سال میں ٹھیک کر دیں۔ ایک مریض دوائی لینے گیا 1.5 سال میں ٹھیک ہو کے پاکستان نہیں آیا، تو 73 سال کا گند جو ہے 2.5 سالوں میں پی ٹی آئی ٹھیک کر رہی ہے، کریں گے انشاءاللہ، اور ہمارا مشن ہے آپ کو ٹھیک بھی کرنا اور آپ کا علاج بھی کرنا۔ جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے حوالے سے مسلسل سوشل میڈیا میں افواہیں پھیلائی گئیں، ان کی تبدیلی کے حوالے سے جو نقب زنی کی کوششیں سر جوڑ کے بیٹھ کے اپوزیشن نیا چورن بیچنا چاہتی ہے، تو لگتا ہے کہ انہیں کل تسلی نہیں ہوئی ہے، اور پنجاب کے مورچے میں یہ ڈکیتی کر کے، چوری کر کے، ڈاکہ زنی کر کے، نقب زنی کر کے پنجاب کا جو مورچہ ہے اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ان کو چیلنج کرنا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کا بھرپور اعتماد ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پہ۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب کے نارتھ پنجاب، ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب، ویسٹ پنجاب، ان کے تمام ایم این ایز نے نہ صرف اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم کو ووٹ دیا ہے، بلکہ پنجاب کے اندر ہمارے وہ ایم این ایز جو ہیں وہ ہماری طاقت ہے، اور ایم پی ایز جو جن کا لیڈر آف دی ہاؤس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہے، اور یہ افواہیں صرف اور صرف افسر شاہی کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہ عوام کے فلاح و بہبود کے منصوبوں میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے یہ کوئی نہ کوئی شطرنج کا جو چال ہے وہ اپوزیشن ٹیبل پہ لا کے چلتی ہے۔ ہم ان کے ہر طرح کے وار اور چال سے واقف ہیں، اور ترب کا پتہ جو ہے وہ عمران خان کی جیب میں ہے، اور یہ کسی صورت بھی پنجاب میں ہمیں نہ مات کر سکتے ہیں اور نہ یہ سازشیں کر کے پنجاب کے مورچے پہ پی ٹی آئی کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ میں آخر میں میڈیا سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا مقابلہ، ہمارے سامنے چیلنج اور ہمارے راستے میں جو سب سے بڑا سپیڈ بریکر ہے وہ مہنگائی ہے۔ ہمارا مقابلہ اپوزیشن سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے، ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، ہمارا مقابلہ اپنے پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ جو چیلنجز ہیں فیٹف جیسے ان سے ہے۔ تو ہم اپنی درست سمت میں ان مخالفین کو شکست دینے کے لیے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وزیر اعظم کی قیادت میں تمام سازشوں کو شکست دیتے ہوئے
پاکستان کو ہم ہر محاذ پہ سرخرو کریں گے، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب میں جو نقب زنی لگانے والے، طاق لگا کے بیٹھے ہوئے جو ٹولہ ہے، اس کا بھی مقابلہ کریں گے، اور ان کو بھی جہاں چاروں شانے چت کی ہے پارلیمنٹ میں، پنجاب کی گراؤنڈ میں بھی ہم ان کو نہ صرف ملیہ میٹ کریں گے بلکہ ان کا صفایا کریں گے، اور انشاءاللہ پنجاب ترقی کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا، اور پنجاب بڑا بھائی ہوتے ہوئے جو ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں اس میں نہ صرف ہر مورچے پہ نبرد آزما ہو کے ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے، بلکہ جہاں ہمارے راستے میں کانٹے ہیں، مسائل ہیں، ان کو بھی ہٹانے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پرعزم ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں یوسف رضا بلانی صاحب کا جو بیٹا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ووٹ کس کی وجہ ضائع کرنا اگر ہمیں نہیں، اس میں بہت سارے نام آئے ہیں ان کے اکاؤنٹ کے جن کا ووٹ ضائع ہو، اس میں نامور قسم کے لوگ بھی ہیں، ان کے بارے میں کیا پی ٹی آئی نے کسی قسم کا ایکشن؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کے پاس پی ٹی آئی نے وہ ویڈیو along with the اپلیکیشن سبمٹ کرائی ہے۔ ہماری پرے ہی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس پہ تحقیقات کرے، اس کو انہوں نے فکس کیا ہوا ہے 11 مارچ کے لیے۔ کل ایک اور پٹیشن ہم لے کے گئے ہیں جس میں جعلی راج کماری جو اب پھولن دیوی کا روپ دھار چکی ہیں، اس نے اعلان اعتراف جرم کیا، اقبال جرم کیا کہ ووٹ نہیں، نون لیگ کی ٹکٹ بکی ہے اور ہم نے ٹکٹ کا وعدہ کر کے ووٹ لیے ہیں۔ تو یہ اعلان الیکشن کے اندر انٹرفیرنس اور اعتراف جرم جو ہے کل پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی طرف سے یہ پٹیشن الیکشن کمیشن میں دائر ہوئی ہے کہ وہ ان محرکات کو بھی دیکھے۔ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بال الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ہیں، اور ہم پورا امید ہیں کہ وہ اس کو آئینی اور قانونی ہٹ لگائیں گے۔ یہ جو پریس ریلیز میں بیانیہ ہیں جس سے نون لیگ کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے، اس کی بجائے جو الیکشن کمیشن کا آئینی اور قانونی بیانیہ ہے اسے ہم سننے کے لیے بےتاب ہیں، اور کل کی ہیئرنگ میں پر امید ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا آئینی اور قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے اس الیکشن کے حوالے سے اپنی ترجیحات طے کرے گا۔ اچھا میڈم، کیا NA-75 اور اس کے بعد سینٹ الیکشن میں شو ہینڈ کا جو فیصلہ تھا، الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ آیا، اس کے بعد بھی کیا آپ امید رکھتی ہیں کہ کوئی بہتر فیصلہ آئے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے؟ دیکھیے، وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ پوری قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ذل سبحانی کا دور نہیں ہے کہ اگر فیصلے خلاف آئیں تو آپ اداروں پہ چڑھ دوڑیں اور آپ سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو جائیں اور اپنے گنڈے بلا کے ججز کو یرغمال بنا دیں یا الیکشن کمیشن کے بچوں کو اغوا کر لیں۔ یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے اور نہ یہ ذل سبحانی کا دور ہے۔ ہم قوم کو بتا رہے ہیں کہ حکومت میں ہوتے ہوئے، حکومتی وسائل ہوتے ہوئے، حکومتی اختیار ہوتے ہوئے بھی ہم آئین اور قانون کی پاسداری چاہتے ہیں۔ ہم اپنے اداروں کو آزاد اور خود مختار بنانا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکایا کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے اس چور دروازے کو روکا جائے۔ کل وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے روڈ میپ دیا، بائیو میٹرکس کی طرف بڑھنے کا عندیہ دیا، اور یہ ایک ایسا عمل ہوگا کہ پاکستان کی جو اب تک کی الیکشن کی ہسٹری ہے جس میں کوئی بھی ہارنے والا اپنی ہار تسلیم نہیں کرتا
اور جیتنے والے کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے۔ بائیو میٹرکس اور جدید ٹیکنالوجی ہی صرف اور صرف ایسے تمام سوالات کا واحد جواب ہے، اور الیکشن کمیشن کو فی الفور اس ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے۔ حکومت ہر طرح کے وسائل فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب، الیکشن کمیشن کی جانب سے جو اس کے اوپر نہ ہوں گے عہدیدار بھی اور جو مطلب وہ بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں NS-75% سلیکشن، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں قانونی آئینی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، جو اپوزیشن کے آپ نے سنا ہوگا، کیمرے کی آنکھوں نے دیکھا، آپ نے سب نے اس کو وٹنس کیا کہ آج سے چند ہفتے پہلے الیکشن کمیشن کے خلاف اپوزیشن نے ڈی چوک میں مظاہرے کیے، الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑے ہو کے احتجاج کیا۔ آج کیا وجہ ہے کہ وہی پی ڈی ایم جو ہے اس الیکشن کمیشن کی ترجمان بن گئی ہے، اور جو لیگی رہنما ہیں یا پی ڈی ایم کی دیگر قیادت ہے وہ الیکشن کمیشن کی ترجمانی کر رہی ہے، ان کی بہاف پہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادارہ کوئی بھی ہے اس کو غیر متنازع ہونا چاہیے۔ کسی بھی ادارے کو متنازع بنانے کی کوئی بھی کوشش جو ہے حکومت اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس قوم کا ادارہ ہے، اس ملک کا ادارہ ہے۔ ہمیں اس ادارے کا تقدس اور وقار جو ہے ہر حال میں ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور کسی صورت بھی اس کی بے تقیری نہیں کرنے دینی۔ لیکن الیکشن کمیشن کو بھی اس حوالے سے جو دور حاضر کے چیلنجز ہیں ان کا واحد جو آپ کے پاس آپشن ہے وہ ٹیکنالوجی ہے، اس کی طرف جانا چاہیے، اور اس میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور کیونکہ وسائل حکومت دینے کے لیے تیار ہے۔ اور اگر آپ نے چور دروازے بند کرنے ہیں تو فرنٹ فٹ پہ آئیں، ٹیک اپ کریں، اور دنیا کے باقی جو ریگولیٹرز ہیں ہمارے ساتھ، ہمارا ہمسایہ ملک، اس کے ساتھ ہمارے بے تحاشا اختلاف ہیں جو ہمارے وجود کو ہی نہیں مانتا۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اس کی مخالفت نہ کریں۔ تو وہ ملک جو ہے اس کے اندر الیکشن اگر شفاف ہوتے ہیں، ریگولیٹر اپنا کردار ادا کرتا ہے، تو ہمیں باقی ملکوں سمیت ہر ایک کی ٹیکنالوجی کو دیکھنا ہے کہ وہاں صف ماتم کیوں نہیں بچتی، وہاں پہ مخالفین جو ہے وہ آؤ بکا کیوں نہیں کرتے، وہاں اس طرح ماتم اور نوحہ کیوں نہیں پڑھا جاتا الیکشن کمیشن کا۔ تو یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ کے وہ تمام چور دروازے بند کیے ہیں جس پہ طاقتور، پیسے والا اور ناجائز ذرائع سے اثاثے رکھنے والا، مال مفت دل برہم، وہ اس طرح سے لوٹ مار کے پیسے کو الیکشن کمیشن کے قوانین کو یرغمال بنا کے اور طاقتور اپنی طاقت کے اظہار سے الیکشن کے رزلٹس کو نہیں بدلتا۔ تو ہمیں بیسٹ پریکٹسز جو ریجن میں ہیں، جو دنیا میں ہیں، ان کو پاکستان میں متعارف کرانے کی ضرورت ہے، اور الیکشن کمیشن اس چیز کو یقینی بنائے۔ اور یہی کل وزیر اعظم کی اپیل تھی کہ ہمیں صاف، شفاف اور منصفانہ الیکشن چاہیے، ہاں وہ چیئرمین سینٹ کی سیٹ پہ ہو، ہاں وہ لوکل باڈیز ہوں، ہاں وہ جنرل الیکشن ہو۔ ہر الیکشن جو ہے وہ ہم اس کو ایک ہی کسوٹی پہ پرکھنا چاہتے ہیں کہ عوام کے دل میں جیتنے والے کی قدر ہو، عزت ہو، اور اس کو یقین ہو کہ جو جیتا ہے یہ نوٹ سے نہیں جیتا، یہ ووٹ سے جیتا ہے۔ تو یہ سوچ جو ہے اس کو ہمیں سامنے لانا پڑے گا۔ دیکھیے، پٹیشن جو علی اسجد ملی صاحب ہیں، انہوں نے اس حلقے سے کینڈیڈیٹ ہوتے ہوئے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے، اور اس سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکایا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس الیکشن کو کس طرح دیکھتے ہیں، یا کیا اس پہ اپنا حتمی فیصلہ دیتے ہیں۔ تو فیصلہ آنے کے بعد ہی اس پہ کوئی کمنٹس ہوں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ جو ناانصافی ہوئی ہے، جس طرح سے ایک ورژن سنا گیا ہے، دوسرا ورژن جو ہے
اس کو سنے بغیر فیصلہ کیا گیا تو وہاں پہ بھی انصاف کا بول بالا ہو. تھینک یو جی.